السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین. اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید. آج انشاءاللہ باذن اللہ ہمارے لیے اس حوالے سے ایک خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم نے قرآن مجید آدھا مکمل کر لیا اور دوسرے آدھے کی طرف ہم نے آج اپنا پہلا قدم بڑھا دیا. گویا کہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہم سورۃ الفاتحہ سے آغاز کر رہے تھے، ایک سیکنڈ مرحلہ سورۃ الفاتحہ سے آغاز کا ہو گیا. یعنی ایک دوسرا آدھا حصہ جو ہم انشاءاللہ باذن اللہ ابھی پڑھنے جا رہے ہیں وہ آج انشاءاللہ ہمارا شروع ہوگا. 16واں پارہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 75 سے لے کے ہم 110 تک مکمل کریں گے، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 1 سے لے کے انشاءاللہ باذن اللہ آیت نمبر تقریباً 25 تک یا 24 تک انشاءاللہ ہم اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ آج مکمل کرنے جا رہے ہیں. تو قبل اس سے کہ ہم مزید کورس کے اندر داخل ہوں، تھوڑا سا میں آپ کو پچھلے اسباق کے حوالے سے اوور ویو دے دوں کہ ہماری باتیں چل رہی تھیں نبی لے کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے، اور سورہ کہف کے حوالے سے ہم نے یہ باتیں پڑھی تھی کہ مشرکین مکہ نے 3 سوال کیے تھے. ایک اصحاب کہف کے حوالے سے، دوسرا جس کو ہم نے پڑھ لیا، دوسرا خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور تیسرا ذوالقرنین کے حوالے سے جو انشاءاللہ ابھی آگے پڑھنے جا رہے ہیں، جس کو ابھی ہم انشاءاللہ باذن اللہ آج مکمل کریں گے. تو گزشتہ بالکل جو سبق تھا اس کے اندر ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھی کہ کیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے اور آپس میں گپ شپ کی اور کہا کہ مجھے آپ اپنے ساتھ رکھ لیں. انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ رہنے کی ہمت طاقت نہیں رکھتے، جو میں نے عمل کرنے ہیں آپ اس پہ صبر نہیں کر سکیں Recording in اور progress. صبر کیا بھی نہیں جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ کس بنیاد پہ کر رہا ہوں. خیر انہوں نے کہا جی نہیں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. پہلے ایک کشتی ملی جس کے اندر سوراخ کر دیا گیا، اس پہ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے. اس کے بعد آگے ایک بچہ ملا، اس کو قتل کر دیا گیا، اس پہ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے. تو اب اس کے بعد جب یہ بچہ قتل ہو گیا تو یہاں سے آگے اگلے مکالمے کا آغاز ہو رہا ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ جل وعلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، قال تو کہا، یعنی خضر علیہ السلام نے، علم اقل لکا، کیا میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا، انکا بے شک آپ، لن تستطیع ہرگز ہرگز بھی طاقت نہیں رکھیں گے، معیہ میرے ساتھ، صبرن صبر کرنے کی، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میرے ساتھ نہیں چل سکتے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فوراً اپنی کئی ہوئی بات یاد آ گئی کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کہنے لگے 2 دفعہ 2 ٹرم تو گزر گئیں، اب ایک بہانہ کیا. قال کہنے لگے، ان سألتک اگر میں اب آپ سے سوال کروں، عن شیء کسی بھی چیز کے حوالے سے، بعدہا اس کے بعد، فلا تصاحبنی تو آپ مجھے اپنا ساتھی نہ رکھیے گا. فلا تصاحب یعنی مصاحبت سے ہے نا، صاحب کہتے ہیں نا ساتھ رہنے والا، تو وہیں سے مصاحبت سے نکلا ہوا. فلا تصاحبنی آپ مجھے اپنی صحبت میں نہ رکھیں، یعنی آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں. قد تحقیق بلغتا آ گیا آپ کے پاس، من لدنی میری طرف سے، عذرن مضبوط عذر، یعنی میری اس بات کے بعد اب آپ کے پاس ایک واضح عذر موجود ہے کہ اگر میں دوبارہ آپ سے سوال کروں تو آپ نے مجھے اپنے ساتھ بالکل بھی نہیں رکھنا. فن تولا کا وہ دونوں نکلے، دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب آتا یا وہ دونوں آئے، اہل قریتا ایک بستی والوں کے پاس. استطعما ان دونوں نے کھانا طلب کیا، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام ایک بستی کے پاس ہے، بھوک لگی ہوئی تھی، دوپہر کا وقت ہوگا یا شام کا یا کوئی بھی وقت تھا. تو انہوں نے کھانا طلب کیا، اہلہا اس بستی کے رہنے والوں سے. نتیجہ کیا نکلا، فابوا انہوں نے انکار کر دیا، بستی والوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما کہ وہ ان دونوں کی ضیافت کریں. بستی والوں نے انکار کیا. فوجدا اب یہ بستی والوں نے انکار کیا، تھوڑا سا نا یہ قصہ ہے نا، اس کو ذہن میں قصے کی ضرورت میں پڑھا کریں، ذہن کے اندر ویژولائز کریں کہ ایک ایسے بستی ہے، ایک طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے 2 4 دروازوں پہ دستک دی اور پوچھا کھانا ہے، انہوں نے کہا کھانا تو ہے لیکن دیں گے نہیں.
تمہاری ضیافت نہیں کریں گے۔ اب مایوس ہوئے اور چلنے لگے، جیسے ہی گئے تو دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے۔ فوجدا، پس ان دونوں نے پایا، فیہا، اس بستی کے اندر، جدارن، ایک ایسی دیوار کو، یریدو، جو چاہ رہی تھی، ان ینقض، کہ وہ گر جائے، فاقامہا، سو اس کو کھڑا کر دیا۔ یعنی ایک ایسی دیوار پائی جو دیوار گرنے والی تھی، یعنی بالکل ایسے ڈھلی ہوئی دیوار تھی۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیوار کو دیکھا، اور دیکھیں، یاد رکھیں، انبیاء کے اندر یا جو بزرگ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت رکھی ہوتی ہے۔ خیر، خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طاقت کے ذریعے اس ایسے جو ڈلی ہوئی دیوار تھی نا، اس کو ایسے کر کے سیدھا کر دیا۔ یہ وہ آخری موقع تھا جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ بول پڑے، کہنے لگے، قالا، موسیٰ نے کہا، لو شئتا، اگر آپ چاہتے، لاتخذتا، تو آپ لے سکتے تھے، علیہ، اس پر، اجرن، کوئی نہ کوئی اجر۔ آپ کو پتہ ہے جناب علی، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، مسئلے مسائل ہیں، بستی والے بھی ایسے کوئی بادشاہ بندے اور بد اخلاق لوگ ہیں کہ انہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، ہم سائل تھے، ہم مہمان تھے، ہم نے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، تو ہم ان کی یہ دیوار سیدھی کرنے کے چکر میں ان سے عوض کے طور پہ، اجرت کے طور پہ کچھ نہ کچھ کھانا لے سکتے تھے، کوئی نہ کوئی مال لے سکتے تھے۔ اب یہ وہ مقام ہے جہاں پہ خضر علیہ السلام نے فرمایا، قالا، کہنے لگے، ھذا، یہ وہ جگہ ہے، فراق بینی و بینک، تیرے اور میرے درمیان میں جدائی کی یہی جگہ ہے، اب تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا، بھئی تو نے اپنا وعدہ توڑ دیا، سوال تو نے دوبارہ کر لیا، لہٰذا اب تو اور میں دونوں الگ الگ ہو جائیں گے، لیکن الگ الگ ہونے کے ساتھ ایسے نہیں ہے کہ میں تمہارے ذہن کے اندر ایک کیریوسٹی چھوڑ دوں، یا میں تمہارے ذہن کے اندر ایک اشکال چھوڑ دوں کہ تم اس اشکال کے ساتھ چلے جاؤ کہ پتہ نہیں اس نے یہ کام کیوں کیے تھے، یا کوئی غلط فہمی ذہن کے اندر لے کے آؤ۔ سأنبئک، ان قریب میں تجھ کو خبر دیتا ہوں یا خبر دوں گا، بتأویلی، تعبیر کی یا تفسیر کی یا حقیقت حال کی، ما، جو یا جس پر، لم تستطیع، تو نے نہیں طاقت رکھی، علیہ، اس پر، یعنی جن معاملات کے اوپر تو نے خاموش رہنے کی ہمت نہیں کی، ان معاملات کے حوالے سے میں تجھے تھوڑی دیر میں ابھی آگاہ کرتا ہوں کہ آخر میں نے وہ کام کیے کیوں تھے۔ سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ کشتی کے اندر سوراخ کرنا۔ کہنے لگے، اما السفینہ، ہاں رہی بات اس کشتی کی، فکانت، تو تھی وہ، لمساکین، چند مساکین کی، ایسے لوگ تھے جن کے جو بڑے غریب الدیار قسم کے لوگ تھے، مال ان کے پاس نہیں تھا، یعملون، وہ عمل کرتے تھے، فی البحر، کس کے اندر؟ سمندر کے اندر، فاردت، میں نے چاہا، ان اعیبہا، کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں، وکان وراءہما، اور تھا اس کے پیچھے، ملکن، ایک ایسا بادشاہ، یاخذ، جو پکڑ لیتا تھا، کل سفینۃ، ہر کشتی، غصبا، زبردستی یا غصب کرتے ہوئے، یعنی میں نے کشتی کے اندر سوراخ اس وجہ سے کیا تھا کہ میں جانتا تھا وہ مساکین کی کشتی ہے، وہ بیچارے اس کے ذریعے مال کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو میں نے وہ کشتی اس وجہ سے عیبدار کر دی کہ جو بھی صحیح سلامت کشتی جاتی ہے نا، تو وہاں پیچھے ایک بادشاہ موجود ہے، وہ ہر اچھی صاف ستھری کشتی کو زبردستی اپنے پاس رکھ لیتا ہے، غصبا، زبردستی کرتے ہوئے، اس وجہ سے میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ وہ کشتی ان مساکین کے پاس رہے اور وہ بادشاہ اس کشتی کو لے نہ سکے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، ہاں جو لڑکا تھا، فَكَانَا، تو تھے، أَبَوَاهُ، اس کے والدین، مؤمنین، بڑے مومن اور پاک صاف قسم کے، بڑے نیک، بڑے صالح، بڑے متقی تھے، فخشینا، پس میں ڈر گیا، ان یرہقہما، کہ وہ ان دونوں کو رسوا کرے، طغیاناً، سرکشی کرتے ہوئے، وکفران، اور کفر کرتے ہوئے۔ یاد رکھیں، یعنی انہیں پھنسا، طغیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو مصیبت میں ڈال دینا، طغیان، سوری، یرہقہما کا مطلب ہے کہ وہ ان کو کسی مصیبت کے اندر ڈال دے، کہ وہ جو لڑکا تھا اس کے والدین بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اس لڑکے نے بڑے ہو کے ایک بڑا ہی کوئی جابر یا ظالم قسم کا آدمی بننا ہے، یا تکبر کرنے والا آدمی بننا ہے، تو میں نے اس کی گردن مروڑ دی اور اس کو مار دیا، کہ اس کے وہ جو نیک والدین ہیں، اس کی اس حرکتوں کی وجہ سے، اس کے کفر کی وجہ سے، اس کی سرکشی کی وجہ سے وہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اور مصیبت کے اندر مبتلا ہونا کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت کے اندر مبتلا یہ ہونا ہے کہ انسان رسوا ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ یعنی آپ اپنی سوسائٹی کے اندر بھی جائزہ لیں، ایسے والدین جو بڑے نیک ہوں، بڑے اچھے ہوں، مسجد میں جانے والے لوگ ہوں اور ہر طرح کے متقی ہوں، اگر ان کی اولادوں میں کوئی ایسا بچہ نکل آئے جو نافرمان ہو، بدتمیز ہو، بد اخلاق ہو،
تو کیا کہا جاتا ہے، لو جی خود تو تم بڑے نیک بنے پھرتے ہو اور بچہ تمہارا ایسا ہے، خود تو تم لوگوں کو بڑی اچھی نیکی اور تقوی کی دعوت دیتے ہو، اپنے گھر کا تمہیں خیال نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ کامن قسم کے تانے ہوتے ہیں۔ تو اس آپ فیکٹر کے اندر یا اس کانسیپٹ کے ذریعے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کام کیوں کیا گیا۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں فَأَرَدْنَا، میں نے ارادہ کیا، أَن يُبَدِّلَهُمَا، کہ وہ بدل دے گا ان دونوں کے لیے، ربهما، ان کا رب، ان دونوں کا رب ان کو نعم البدل عطا کرے گا، خیرن، جو بہتر ہوگا، منہ، اس سے، زکاتن، اور وہ مزکی ہوگا، یعنی مطہر قسم کا، صاف ستھرا، واقربا، اور قریب ہوگا، کس کے، زیادہ قریب ہوگا، رحمہ، شفقت کے، یعنی ان کا جب یہ بچہ فوت ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو اس بچے کی بجائے بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ یہ بچہ کیسا ہوگا، یہ بچہ خود بھی بڑا نیک ہوگا، مزکی ہوگا، مطہر ہوگا، نیک اور پارسا بچہ ہوگا، اور والدین کے قریب ترین ہوگا شفقت کے اعتبار سے، کیونکہ انہوں نے ایک بچہ کھویا ہے۔ ایک بچہ اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو دوسرے بچے کے ساتھ آٹومیٹکلی والدین کی محبت اور پیار بڑھ جاتا ہے۔ وہ امر جدارو، اب یہ تیسرا معاملہ آ گیا، جو دیوار تھی، وہ اما، اور جو رہی بات الجدار، اس دیوار کی، فکانا، تو وہ تھی، لغلامینی، یتیمینی، دو یتیم بچوں کی وہ دیوار تھی، فی المدینہ، تھی شہر کے اندر، وکانا تحتہ، اور اس کے نیچے تھا، کنزن، خزانہ، لہما، ان دونوں کے لیے، ٹھیک ہے جی، ان دونوں کے لیے خزانہ تھا، وکانا ابا واہما، ان دونوں کا، وکانا ابوہما، سوری، وکانا، اور تھا، ابوہما، ان کا باپ، صالحن، نیک، یعنی ایک نیک باپ کی یہ اولاد تھے اور یہ یتیم ہو گئے۔ یاد رکھیں، یتیمی کا جو لفظ عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے، یہ تب تک استعمال ہوتا ہے جب انسان بالغ نہ ہو جائے۔ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو یتیمی کا لفظ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بندہ بالغ ہو گیا، سن رشد کو پہنچ گیا، بڑا ہو گیا، اس کے والدین فوت ہو گئے، تو ہم کہتے ہیں جی یہ یتیمی ہے۔ یتیمی کا لفظ صرف اور صرف بلوغت سے پہلے تک استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد یہ یتیمی کا لفظ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اب خود کفیل ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وکانا، اور تھا، ابوہما، ان دونوں کا باپ، صالحا، نیک، فارادہ، تو اس نے ارادہ کیا، یعنی خضر علیہ الصلوۃ والسلام، فارادہ، تو ارادہ کیا، سوری، اللہ تعالیٰ نے، فارادہ، تو ارادہ کیا، ربک، تیرے رب نے، یب یبلغا، کہ وہ دونوں پہنچ جائیں، تیرے رب نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ دونوں پہنچ جائیں، اشدہما، سن رشد کو، یعنی بڑی عمر کو، اشدہما مطلب بلوغت کو کہہ لیں آپ، سن رشد نہیں، بلوغت کو کہہ لیں، کہ یہ دونوں بلوغت کو پہنچ جائے، ویستخرجا، اور وہ دونوں نکالیں گے، کنزہما، اپنا خزانہ، ان دونوں کا خزانہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چاہا، ان کے والد نے کیا کیا، اس کے والد نے وہ خزانہ نیچے دفنا دیا، اور اس نے یہ چاہا کہ جب اس کے بچے بڑے ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے خزانے کی حفاظت کی، تو جیسے اس کے بچے بڑے ہوں گے کسی طرح سے ان تک یہ خبر پہنچ جائے گی کہ تمہارا یہاں پہ خزانہ دفن ہے، اور وہ اس خزانے کو نکالیں گے اور غنی ہو جائیں گے، اور ان کو فائدہ ہوگا، کیوں کہ بستی میں رہنے والے لوگوں کو اگر پتہ چل گیا تو وہ خزانہ نکالیں گے اور میرے بچے یہ پریشان ہو جائیں گے۔ خیر فرمایا رحمتاً، یہ رحمت ہے میرے ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، وما فعلتہ، اب دیکھیں یہاں پہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی نفی کر دی کہ مجھے کوئی غیب کا علم تھا۔ اگر کوئی آدمی ان واقعات سے اس بات کی طرف جاتا ہے کہ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی شہید کو، کسی نیک آدمی کو غیب کی خبر ہے، تو اس آیت کے، اس یعنی قرآن مجید کے اس واقعے کے اس آیت کے آخری اس ٹکڑے نے ان سارے اشکالات کو ختم کر دیا۔ کہنے لگے وما فعلتہ، جو بھی میں نے کیا ہے، ان امری، میرا جو بھی معاملہ ہے، یہ وہ سارے وہ وما فعلتو، اور یہ میں نے نہیں کیا، ان امری، اپنے معاملے کے ساتھ، یعنی اپنی طرف سے انہوں نے نفی کر دی اس بات کی کہ جو بھی میں نے کیا ہے یہ میں نے نہیں کیا، یہ میرا معاملہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ذالک، یہ تعویل، حقیقت ہے، ما، اس کی، لم تستطیع، تو نے نہیں طاقت رکھی، علیہ، اس پر، صبرن، صبر کرنے کی۔ تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ سارے معاملات کو واضح کر دیا کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں یا وہ تعویل ہے جس کے بارے میں تم بار بار مجھ سے سوال کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد مشرکین مکہ کا تیسرے سوال کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن ذی القرنین، ذوالقرنین کے حوالے سے۔ قرن کہتے ہیں سینگ کو، اور قرنین کہتے ہیں دو سینگوں کو، دو سینگوں والا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذوالقرنین کے سر کے اوپر فزیکلی دو سینگ تھے، ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کی سلطنت ایسی تھی کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوگا جیسے کوئی بہت بڑا مینڈا ہے اور مینڈے کے سر کے اوپر دو سینگ اس طرح سے بنے ہوئے ہیں۔
تو اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا گیا. باقی اس کا نام کیا تھا، بعض لوگوں نے کہا جی الیگزینڈر فلیمنگ تھا، فلاں تھا فلاں تھا فلاں، بڑا عجیب و غریب قسم کے. بعض نے کہا کہ یہ ایرانی تھا، بعض نے کہا نہیں یہ عربی تھا، بعض نے کہا یہ فلاں علاقے سے تھا، بعض نے کہا یہ ایسے تھا، بعض نے کہا اس کی سلطنت یہاں سے لے کے وہاں تک پھیلی ہوئی تھی. یعنی انہوں نے ان جگہوں کی تحدید کرنے کی کوشش کی. تو دیکھیں، یاد رکھیں یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات خاموش ہے. تو ہمارے پاس قرآن کے اندر جو قصہ جہاں تک جیسے جتنا بیان ہوا ہے ہم وہیں ویسے اتنا ہی لے لیں گے. اس کے علاوہ باقی ان کے کیا معاملات تھے، واللہ عالم بالصواب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حوالے سے حقیقت حال کو خوب جانتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے حوالے سے. قل کہہ دیجئے سأتلو، ان قریب میں تلاوت کروں گا، علیکم تم پر، منہ اس سے، ذکرن کچھ حال یا جو بھی معاملات ہیں وہ انشاءاللہ باذن اللہ ان قریب میں تمہارے اوپر تلاوت کروں گا. آگے اللہ فرماتے ہیں انا، بے شک ہم نے، مکننا قوت دے رکھی تھی، لہو اس کو، فی الارض زمین کے اندر، یعنی ہم نے اس کو زمین کے اندر بڑی قوت اور طاقت سے نوازا ہوا تھا. وآتیناہ، اور ہم نے دیا تھا اس کو، من کل شیء، ہر چیز سے، سبباً ساز و سامان، ہم نے اس کو ہر چیز کے حوالے سے ساز و سامان مہیا کیا ہوا تھا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے کیا کیا، اپنے اس ساز و سامان کی پیروی کی. کیا مطلب کہ اس نے اپنی مہم کا آغاز کیا. ساز و سامان کی پیروی سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو چیزیں دی ہوئی تھیں ان کے ذریعے اس نے مہم جوئی کا اور دنیا کو فتح کرنے کا اور اپنی مہم کا آغاز کیا. تین طرح کی مہمات یعنی ذوالقرنین کے حوالے سے ملتی ہیں. ایک یہ کہ اس نے پورے مشرق کو فتح کر لیا، ایک یہ کہ اس نے پورے مغرب کو فتح کر لیا، اور دوسری کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر ہمارے پاس دلیل نہیں موجود کہ وہ شمال تھا یا جنوب تھا. لیکن یعنی بعض مفسرین کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ وہ شمال والی طرف تھی. تو مشرق اور مغرب کے ساتھ اس نے اس کے بعد شمال کی طرف سفر کیا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہرحال یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ فاتبع سببا، اس نے اپنی مہم کا آغاز کیا یا اس نے اپنے ساز و سامان کی پیروی کی. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب، بالغا، وہ پہنچ گیا، مغرب الشمسی، سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر، وجدہا، تو اس نے پایا وہاں پر، تغربو، سورج کو غروب ہوتے ہوئے، فی عین، چشمے کے اندر، حمیئت، دلدلی چشمہ. حمیہ کا مطلب ہوتا ہے دلدل والا چشمہ، یعنی جس جگہ پہ وہ سورج غروب ہو رہا تھا وہاں پہ اس قسم کے چشمے موجود تھے جو دلدلی تھے، اور دور سے دیکھنے پہ محسوس یہ ہوتا تھا کہ شاید سورج ان چشموں کے اندر داخل ہو رہا ہے. وہ ظاہر ہے چشموں کے اندر داخل تو نہیں ہو رہا ہوگا، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آسمان کی کسی دوسری طرف چلا گیا جہاں پہ زمین کا معاملہ نہیں تھا. تو اس نے دیکھا کہ سورج اب آگے کوئی اور چیز ہی نہیں ہے نا، کوئی جاندار نہیں ہے، کوئی لوگ نہیں ہے، کوئی لڑنے والی چیز نہیں ہے، کوئی معاملات نہیں ہے. وہاں تک اس نے زمین کا کنارہ فتح کر لیا. اب آگے سمندری معاملات آگے یا خشکی والی جگہ جو وہ ختم ہو گئی. تو اللہ فرمانے لگے کہ حتیٰ، یہاں تک، واجدہا تغرب فی عین حمیۃ، اس نے پایا وہاں پر، فی عین یعنی چشموں میں، چشمے کے اندر وہ غروب ہو رہا ہے، حمیۃ دلدلی. ووجدہ، اور اس نے پایا، عندہا اس کے پاس یعنی اس چشمے کے پاس، قومن ایک قوم کو، قلنا ہم نے کہا، یعنی انہوں نے ایک قوم کو مغلوب کیا. تو اللہ فرماتے ہیں قلنا ہم نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین، اما چاہے تو، ان تعذبا تو عذاب دے ان کو، و اما اور اگر چاہے، ان تتخذا تو پکڑ لے، فیہم ان میں، حسنن کوئی بھلائی، یعنی اگر تو تم چاہو تو ان کو عذاب سے دوچار کرو کیونکہ یہ مشرکین ہیں، اگر تم چاہو تو ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک اور اچھے والا تعلق قائم کرو. قالا، تو انہوں نے کہا، اما جو ہے، جو بھی، اما یہ کہ، من جو بھی، ظلم کرے گا، فسوف تو ان قریب، نعذبہ میں اس کو عذاب دوں گا، یعنی میں اس کو سزا دوں گا. ثم یرد پھر وہ لوٹایا جائے گا، الی ربی اپنے رب کی طرف، فیعذبہ وہ اس کو عذاب دے گا، عذاباً ایسا عذاب، نکرا جو بڑا سخت ہوگا اور ناپسندیدہ اور تکلیف دہ ہوگا. یعنی ذوالقرنین نے دوسرا اختیار اللہ تعالیٰ کا اختیار کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے دو اختیار دیے، آپ چاہیں تو ان کو تکلیف دیں، عذاب دیں، یا جو بھی کریں، آپ چاہیں تو ان کو چھوڑ دیں، ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کریں. تو ذوالقرنین نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اور دوسرا راستہ اختیار کر کے کہا کیا کہ جو بندہ بھی ظلم کرے گا، ظلم سے مراد یہاں پہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرے گا. اللہ کے ساتھ جو بندہ شرک کرے گا اس کو تو میں سزا دوں گا ہی دوں گا، لیکن مرنے کے بعد وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور اللہ بھی اس کو عذاب دے گا. وَأَمَّا اور جو کوئی، وَأَمَّا من اور جو کوئی ہے، آمن ایمان لانے والا، وعمل اور اس نے عمل کیے، صالحا نیک،
فلاح اس کے لیے ہے جزاء الحسنى بہترین قسم کا اجر، بہترین قسم کی جزا اس کے لیے ہے، وسنقول اور ان قریب میں کہوں گا لہو اس کو من امرینا اپنا اپنے معاملے کے اندر یسرن آسانی والا عمل، یعنی میں اس کو ایسا کام کہوں گا جو اس کے لیے بڑا آسان ہو، میرا معاملہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر اللہ فرماتے ہیں ثم اس کے بعد کیا ہوا، اتبع دوبارہ انہوں نے پیروی کی، سبب اپنے ساز و سامان کی، یعنی دوسری مہم کا آغاز یہاں پہ انہوں نے کر لیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بالغا وہ پہنچے مطلع الشمسی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے طلوع سے آغاز نہیں کیا، یہ بڑی یہاں پہ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ذوالقرنین نے دونوں سائڈیں فتح کی ہیں نا، مشرق اور مغرب، مشرق اور مغرب بالکل، تو اللہ نے مشرق سے آغاز نہیں کیا، مغرب سے آغاز کیا ہے۔ ثابت کیا ہوا کہ انسان کی زندگی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ اس نے ڈوب جانا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اس نے ڈھل جانا ہے۔ زندگی کی پیدائش سے بڑھ کر حقیقت، یعنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان نے مرنا ہے، انسان نے ختم ہونا ہے، عروج کو زوال ہونا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، شاید نیکیوں کا اور اچھائیوں کا اور خیر کے کام کا ایسا عروج ہے کہ اگر اس کے اندر اخلاص پایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے، اس کو زوال نہیں ہوتا۔ نیکیوں کے عروج کو عروج رہتا ہے، اخلاص کی کمی ہونا شروع ہوگی، اگر تقوی پرہیزگاری ختم ہوگی، ریاکاری آئے گی تو پھر اس کے بعد زوال نیکیوں کو آنا شروع ہوگا، وگرنہ خیر کے کام کو انشاءاللہ باذن اللہ عروج ہی عروج ہے۔ تو اللہ نے پہلے غروب کا ذکر کیا، پھر طلوع کا ذکر کیا، فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بالغا وہ پہنچا یا پہنچے مطلع الشمس سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر، وجدہا تو اس نے پایا وہاں پر، تطلع علی قوم یعنی اس طلوع ہونے والی جگہ پر انہوں نے کیا پایا، تطلع یعنی طلوع کر رہا ہے، علی قوم اس یعنی سورج ایسی قوم کے اوپر طلوع ہو رہا ہے، لم نجعل لهم من دونها سترا، فرمایا کہ لم نہیں، نجعل ہم نے بنایا، لہم ان کے لیے، من دونها اس سے، اس کے علاوہ، سترن کسی قسم کا پردہ، یعنی ایسی اجڑ قسم کی قوم تھی، جنگلی قوم کی آپ کہہ لیں، ایسی قوم وہاں پہ موجود تھی جو قوم اور سورج کے درمیان میں کوئی گھر نہیں تھا، کوئی پردے والی جگہ نہیں تھی، کوئی ان کو چیز بچانے والی نہیں تھی، جنگلی قسم کے لوگ تھے، جنگل میں رہنے والے، بیکار قسم کے لوگ، اگر بارش وغیرہ آ جاتی تو کہیں پہاڑوں کی غاروں کے اندر چھپ چھپا کے اپنے لیے کوئی سامان پیدا کر لیتے، وگرنہ سورج کے درمیان اور ان کے درمیان جیسے ہمارے گھر ہیں، مکانات ہیں، یہ پردہ ہے ہمارے لیے ایک طرح سے سورج سے بچاؤ کے لیے، تو ان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں قذالک اسی طرح سے، وقد اور تحقیق، احطنا ہم نے احاطہ کر رکھا ہے، یعنی ہم نے جمع کیا، بما ہر اس چیز کو، لدیہ جو اس کے لیے ہے، خبرن بات یا معاملہ، یعنی ذوالقرنین کے جو بھی معاملہ، جو بھی باتیں تھیں، جو بھی چیزیں تھیں، ہم نے ان کو اپنے پاس جمع کر رکھا ہے۔ یہاں سے ثابت کیا ہوا کہ ذوالقرنین کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کیا وہ سب سے اتھینٹک ہے۔ اس کے علاوہ جو تورات کے اندر باتیں ہوئیں، جو انجیل کے اندر باتیں ہوئیں، یا جو ہمارے ہاں لوگ الٹی سیدھی قسم کی باتیں بنا لیتے ہیں، کوئی قصے کہانیاں، ان کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خبر محفوظ کر کے اپنی نبی کی زبانی ہم تک پہنچا دی وہی حقیقت ہے، وہی اینڈ ہے، اور وہی ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ثم پھر اتبع انہوں نے دوبارہ پیروی کی، سببا اپنے ساز و سامان کی، یعنی اگلی مہم کا آغاز کیا۔ تو اگلی مہم کے آغاز میں فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ اذا وہ پہنچا، اذا بالغ جب وہ پہنچے، بین السدین دو رکاوٹوں کے درمیان۔ صد کا جو اصل میں لفظی مطلب ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے رکاوٹ، یہاں پہ سدین سے مراد آپ یوں کر لیں کہ دو دیواریں یا دو پہاڑ، دو بڑے بڑے پہاڑ یا دو بڑی بڑی دیواریں، یا صد اس کو کہہ لیں آپ۔ تو وجدہ وہاں پہ پایا، من دونہما ان دو پہاڑوں کے علاوہ یا ان دو دیواروں کے علاوہ، قومن ایک قوم کو۔ وہ ایسی جگہ پہ پہنچے، یہ شمال والی سائیڈ ہے، جیسے ایشیائی کوچک وغیرہ اور ان علاقوں کے حوالے سے بعض مفسرین نے لکھا ہے، مولانا مودودی رحمہ اللہ کی اگر تفسیر دیکھیں اس کے اندر انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ساری تفصیلات ایک اپنے اجتہادات ہیں، حقیقت کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس حوالے سے کہ ہم اس غیب کی بات کو 100% اتھینٹک نہیں مان سکتے، کیونکہ غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ یا اس کا رسول ہی بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پہ دو پہاڑ تھے یا دو دیواریں تھیں، اور ان دو دیواروں کے علاوہ ایک ایسی قوم بھی تھی، لا یکادون یفقہون قولا
لا یکادون یفقہون، وہ نہیں تھے سمجھنے والے، قولاً ان کی بات یا ان کی زبان، یعنی ذوالقرنین جو وہ زبان وہاں پہ بولی جا رہی تھی اس کو سمجھنے والے نہیں تھے، لیکن ان کا کوئی ٹرانسلیٹر تھا، خیر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بات وہاں تک پہنچانی تھی یا سمجھانی تھی سمجھا دی۔ قالو، تو انہوں نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج، مفسدون، وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین کے اندر، فہل، تو کیا، نجعلو، ہم بنا دیں، لکا، آپ کے لیے، خرجن، کوئی ساز و سامان یا مال و زر، علا، اس بات پر، ان تجعلا، کہ آپ بنا دیں، بیننا، ہمارے درمیان، و بینہم، ان کے درمیان، سدن، ایک رکاوٹ یا ایک دیوار، آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار یا ایک رکاوٹ قائم کر دیں، اور اس کے لیے، خرجن کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ہم کوئی ٹیکس، کوئی خراج، کوئی مال، کوئی پیسہ جو بھی ہے وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، جو ہمارے پاس موجود ہے، تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہمارے درمیان اور یاجوج اور ماجوج کے درمیان میں ایک دیوار کو قائم کر دیں۔ یاجوج ماجوج کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مخلوق موجود ہے، کہاں پہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ بعض لوگوں نے کہا جی دیوار چین ہے، دیوار چین کے اس طرف ہے، یہ بھی بات غلط ہے، کوئی دیوار چین کا کوئی تصور نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ دیوار کہاں پہ ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا یہ لوگ باہر آ جائیں گے اور آ کے پوری دنیا کے اندر فساد کرنے لگ جائیں گے، ہر چیز کو کھا جائیں گے، سمندروں کا پانی پی جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے اوپر کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی قوم غالب نہیں آئے گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگیں گے، اور ان کے اس جگہ پہ، گدی کے پیچھے یہاں پہ اس جگہ پہ دانا نکلے گا، ایک یعنی پمپل کہہ لیں، وہ ایک ناسور کی شکل اختیار کرے گا اور اس سے وہ گر کے مر جائیں گے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے اکارڈنگ ان کی اتنی تعداد ہوگی کہ ان کے مرنے کے ساتھ پوری زمین لاشوں سے بھری ہوئی ہوگی، ان کی لاشوں کے ساتھ، یہاں تک کہ ایک پرندہ اڑے گا، اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ تھک کے گر کے مر جائے گا، اور جس جگہ پہ وہ جا کے گرے گا وہ بھی کسی نہ کسی کی لاش ہوگی، کسی نہ کسی یاجوج ماجوج میں سے، اس قوم میں سے کسی نہ کسی کی لاش ہوگی، یعنی پرندہ اڑے گا اس وجہ سے کہ اس کو کوئی خالی جگہ نظر آئے جہاں پہ وہ جا کے بیٹھے، لیکن اس کو کوئی خالی جگہ نظر نہیں آئے گی۔ اب یہاں پہ یاد رکھیں، بعض لوگ ہمارے ہاں اس حدیث کو مراد لے کے عام لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زمین کے اندر فساد فی الارض اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اتنی لاشیں بکھر جائیں گی، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے حدیث میرے بھائی، یہ حدیث یاجوج ماجوج کے حوالے سے خاص ہے کہ اتنی لاشیں ہوں گی کہ پرندہ اڑتا اڑتا گرے گا اور یاجوج ماجوج کی لاش کے اوپر جا کے گرے گا، پھر دوبارہ دعا مانگی جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کریں گے اور اس پانی کے ذریعے پوری زمین کو دھویا جائے گا اور ان کی لاشوں سے تعفن جو پھیلا ہوا ہوگا اس کو ختم کیا جائے گا۔ تو یہ اس طرح سے کچھ اور احادیث یاجوج ماجوج کے حوالے سے آتی ہیں، تو جو احادیث جیسی آئی ہیں ہمیں بس اتنی ویسے ہی ماننی پڑیں گی، اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی چیز ایڈ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں قالا، تو کہا ذوالقرنین نے، ما مکنی، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت بخشی ہے، جو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، فی ہی، اس کے اندر، ربی، میرے رب نے، خیرن، وہ بہتر ہے، یعنی تمہارا مال مجھے نہیں چاہیے، قال ما مکنی، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے وہ بہتر ہے تمہارے مال سے، فاعینونی، بس تم جسمانی طور پہ میری مدد کرو، بقوت، قوت کے ساتھ، تم میری مدد اپنی قوت کے ساتھ کرو، اجعل، میں بنا دوں گا، بینکم، تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، ردمن، بڑی مضبوط رکاوٹ، ایک مضبوط آڑ میں تمہارے اور ان کے درمیان میں بنا دوں گا، آتونی، لاؤ تم میرے پاس، زبر الحدید، لوہے کے بڑے بڑے پارٹ آپ کہہ لیں، یا لوہے کے بڑی بڑی دیواریں آپ کہہ لیں، یا آپ لوہے کے بڑے بڑے تختے کہہ لیں، یا آپ لوہے کی بڑی بڑی سلیبیں کہہ لیں، جو بھی آپ کو لفظ استعمال ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ دو لوہے کی بڑی بڑی چادریں میرے پاس لوہے کی لے آؤ، آتونی زبر الحدید، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، ساوا، وہ دونوں برابر ہو جائیں، بین الصدفین، ان دو رکاوٹوں کے درمیان، یعنی ایسے یہ دو رکاوٹیں ہیں اور ان کے درمیان میں یہ والی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک طرح سے وہ لوہے کی دیواریں ہیں، ان کو ایسے کھڑا کر کے ان دو رکاوٹوں کے درمیان میں اس طرح سے چن دیا گیا اوپر تک، حتی اذا ساوا، یہاں تک کہ جب وہ برابر ہو جائیں یا پوری ہو جائیں، کہاں پہ، بین الصدفین، ان دو پہاڑوں یا دو رکاوٹوں کے یا دو دیواروں کے درمیان میں، قال انفخو، تو کالا کہا، انفخو،
پھر تم اس کو دہکاؤ، یعنی ان کو گرم کیا جائے، اس کے اندر آگ کو جلایا جائے، شدید آگ کو جلایا جائے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جعلہ وہ ہو جائے نارن آگ، یعنی یہ جو دیواریں ہیں لوہے کی چادریں، یہ یا لوہے کے آپ تختے کہہ لیں، جب یہ اتنے گرم ہو جائیں کہ گویا کہ یہ آگ کی طرح سرخ ہو جائیں، قالا تو پھر کہا آتونی لاؤ میرے پاس، افرغ میں ڈال دوں گا علیہ اس پر قطرن پگھلتا ہوا تانبا، یعنی جب یہ دیواریں بڑی سخت قسم کی گرم ہو جائیں گی، لوہے کی طرح پگھلنے والی ہو جائیں گی، پھر میں ان کے اوپر تانبا، پگھلا ہوا تانبا ان کے اوپر انڈیل دوں گا، تو اس سے یہ پورا کا پورا جو رستہ ہے دو پہاڑوں کے درمیان میں یہ بند ہو جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر اس کے بعد آگے کہنے لگے فمستطاعوا، تو وہ نہیں طاقت رکھیں گے این یظہروہ کہ وہ اس کے اوپر آئیں، ومستطاعوا اور نہیں وہ طاقت رکھیں گے لہو اس کے لیے نقباً کسی سوراخ کی، نقب زنی جیسے ہمارے ہاں اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، تو کہا انہوں نے کہ اس کو میں اب تعمیر مکمل کر کے اس کو مکمل جب بند کر دوں گا تو یہ یاجوج ماجوج کے اندر نہ تو یہ طاقت ہوگی کہ اس دیوار کو پھلانگ سکیں، اور نہ ان کے اندر یہ طاقت ہوگی کہ وہ اس دیوار کے اندر سے سوراخ کر کے اس کے اندر سے اگلی طرف جا سکیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی انسان کی حقیقت کے بارے میں بھی بات بیان کر دی کہ اتنی بڑی انہوں نے طاقت لگا کے اتنی بڑی دیوار قائم کرنے کے بعد بھی کہا، قالا تو کہنے لگے ہاذا یہ رحمت الرحمت ہے، من ربی میرے رب کی طرف سے، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، فَإِذَا جَاءَ جب آ جائے گا وعد ربی میرے رب کا وعدہ، جعلہ تو وہ بنا دے گا اس کو دکا، بالکل چٹیل اور ہموار قسم کا، یعنی یہ جو دیوار اونچی سی نظر آ رہی ہے، جو بلند و بالا ہے اور بند کی ہوئی ہے، اس دیوار کو اللہ تعالیٰ نیچے کر کے بالکل ہموار راستہ بنا دے گا۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قیامت کے قریب یہ معاملہ ہوگا، قیامت کے قریب جا کے یہ معاملہ چلیں گے، تو انشاءاللہ باذن اللہ یعنی اس حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے قریب جا کے یہ معاملات وغیرہ ہوں گے اور کس طرح سے یاجوج ماجوج باہر آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور پھر آگے بھی کہنے لگے وکانا وعد ربی حقا، وکانا اور ہے وعد ربی میرے رب کا وعدہ حقا پورا ہونے والا، سچا ہونے والا، وترکنا اللہ فرماتے ہیں وترکنا اور ہم نے چھوڑا بعضهم ان کے بعض کو، یومئذ اس دن، یعنی اس دن جب وہ دن آ جائے گا تو ہم چھوڑ دیں گے بعضهم ان کے بعض کو، یومئذ اس دن، یموج فی بعض ایک دوسرے پر موج کی طرح، یعنی جب وہ دن آ جائے گا، جب اس دیوار کو ختم کیا جائے گا، اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب قیامت کے قریب کا معاملہ ہوگا، دیوار کو ختم کیا جائے گا تو یاجوج ماجوج جب وہاں سے نکلیں گے تو ایک دوسرے کے اندر اس طرح سے گھسے ہوئے ہوں گے، یعنی اتنی تعداد ہوگی کہ ایک دوسرے کے اندر ایسے جیسے سمندر کی لہریں ایک دوسرے کے اوپر آ جا رہی ہوتی ہیں، تو ایسے لہروں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کے وہ نکل آئیں گے۔ یا اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا تو انسان اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے اور انسان مدہوشی کے اندر ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے اور ایک دوسرے کے اندر ملتے ملاتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جا رہے ہوں گے۔ دونوں مطلب درست ہیں انشاءاللہ باذن اللہ، دونوں میں کوئی حرج نہیں۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں فجمعناہم، پھر فرمایا کہ ونفخا اور پھونکا جائے گا فی الصور سور کے اندر، فجمعناہم پھر ہم جمع کریں گے ان کو، جمع سب کے سب کو، سبھی لوگوں کو ہم اس دن، پھر قیامت کے دن سبھی لوگوں کو جمع کریں گے۔ وعرضنا اللہ فرماتے ہیں وعرضنا اور ہم پیش کریں گے جہنم جہنم کو، یومئذ اس دن، للکافرین کافروں کے لیے، عرضاً بالکل سامنے، یعنی قیامت کے دن ہم کافروں کے سامنے جہنم کو لا کے کھڑا کر دیں گے۔ اور یہ کافر کون لوگ ہیں؟ الذین وہ لوگ، کانت تھی اعینہم ان کی آنکھیں، فی غطاء کسی پردے میں، یعنی ان کی آنکھیں پردوں کے اندر تھیں، کس حوالے سے؟ عن ذکری میرے ذکر کے حوالے سے، میری یاد کے حوالے سے، کبھی انہوں نے نہ مجھے یاد کیا، نہ انہوں نے میرا کبھی ذکر کیا، نہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سوچا، نہ انہوں نے اللہ سے ملاقات کا کبھی ارادہ کیا، گویا کہ ان کی آنکھیں ایک پردے کے اندر رہیں، انہوں نے کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا اور نہیں تھے، لا يستطيعون وہ طاقت رکھتے، سمعاً سننے کی، انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کبھی کیا، نہ اللہ کا ذکر کبھی سنا۔ فرمایا افحسب الذین، کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے، کفروا، یہ بڑی کمال کی آیت ہے، اس کو سنیے گا ذرا، بڑے اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہمارا نا
ایک بڑا اشکال ہے جو اس آیت کے اندر سے دور ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں افا حسیبہ، کیا گمان کیا ہے، الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کر لیا، ان یتخذوا کہ انہوں نے بنا لیے، عبادی کہ انہوں نے بنا لیا، عبادی میرے ہی بندوں کو، من دونی میرے ہی علاوہ، اولیاء دوست۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ لفظ عبادی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں جب ہم کسی کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں عقیدہ توحید کی، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ فلاں کام نہ کریں، یہ صحیح نہیں ہے، تو آپ کو آگے سے جواب ملے گا کہ جناب یہ تو اللہ کے مقرب لوگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، ان کے پاس جانا یا ان سے حاجات کو مانگنا یا ڈائریکٹ ان کے سامنے سجدہ کر دینا، اس میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ، وہ جو آپ آیات سناتے ہیں اصل میں وہ آیات ہیں ان لوگوں، ان چیزوں کے لیے جو کوئی پتھر ہے، کوئی حجر ہے، یا کوئی شجر ہے، یا کوئی اور ایسی چیز ہے، یا جو ہندو وغیرہ جن دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں وہ اس حوالے سے ہے۔ تو اس لفظ عبادی نے آ کے نا ہمارا اشکال دور کر دیا۔ اللہ کیا کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے ہی بندوں کو ہمارے ہی علاوہ اپنا دوست بنا لیا تھا، ثابت کیا ہوا کہ شرک کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کسی دیوی دیوتاؤں کو جا کے پوجا کرتا پھرے، بلکہ وہ بھی شرک ہے کہ اگر آپ کسی اللہ کے مقرب بندے کو، اللہ کو چھوڑ کے اس کو حاجت روا، مشکل کشا اور نہ جانے کیا کچھ بنا لیں، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں ان لوگوں نے کیا گمان کیا، یہاں پہ کلام محذوف ملتا ہے ہمیں کہ کیا یہ لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے بندوں میں سے ہی، ہمارے بندوں کو ہی ہمارے علاوہ تم اپنا دوست اور مددگار اور اپنا مولا و مشکل کشا مان لو گے تو کیا تمہاری نجات قیامت کے دن ہو جائے گی؟ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے، جہنم جہنم کو، للکافرین کافروں کے لیے، نزولن ضیافت کی، یعنی نزول کا مطلب ہوتا ہے، نزول کا مطلب ہوتا ہے اترنے کی جگہ۔ تو فرمایا یہاں پہ ان کے لیے جو ضیافت گاہ ہے، جو وہاں پہ جو ان کا رہنا سہنا ہے، ٹھکانہ ہے، ان کی مہمان نوازی ہے، وہ جہنم کے اندر ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اور اللہم اجرنا من النار۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا جو بندہ 3 بار جنت کا سوال کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہ سبحانہ، تو جنت بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ اس کو میری طرف بھیج دے۔ اور جو بندہ 3 بار دعا کرتا ہے اللہم اجرنا من النار، تو جہنم بھی کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے دور کر لے، تو لہٰذا یہ دعا کرنی چاہیے۔ خیر بہرحال اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے، ہل ننبئکم، کیا میں آپ کو خبر نہ دوں، بالاخسرین، سب سے زیادہ خسارہ پانے والے، اعمالا، عمل کے اعتبار سے کون لوگ ہیں، اعمال کے اعتبار سے خسارہ پانے والے کون لوگ ہیں۔ یہ بڑی کمال کی آیت ہے جو آگے آنے والی ہے، اس کو بڑی توجہ سے سنیے گا، ہمارے بڑے سارے معاملات حل کرے گی۔ اللہ کہتے ہیں الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ضل، دور ہو گیا یا ختم ہو گئی، سعیہم، ان کی کوشش، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون، وہ گمان کرتے رہے، انہم، کہ وہ، یحسنون صنعا، نیک عمل کر رہے ہیں۔ کمال کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں خسارے کے اعتبار سے، اعمال کے خسارے کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں یا گھاٹے میں وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کے اندر عمل اس سوچ کے ساتھ کرتے رہے کہ وہ اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا جو عمل تھا وہ ناجائز تھا۔ اس کے اندر آپ دیکھیں عبادت کی 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 ہے الاخلاص، عبادت کے اندر اگر اخلاص نہیں ہوگا تو آپ کی عبادت کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے ہاں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اخلاص، اللہ کے لیے نیک عمل ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1۔ اس کے بعد دوسری چیز المتابعہ، کیا چیز ہے جی؟ آپ کا عمل یا آپ کی عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ آپ اپنی مرضی سے جو مرضی کام کرتے رہیں، اللہ کے ہاں وہ کوئی مقبول و منظور نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے دنیا کی زندگی کے اندر کوئی کام دنیا کے فائدے کے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کا فائدہ دے گا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ آپ کو دنیا کے اندر اس کا فائدہ دیں گے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت کے اندر تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اعمال، اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بدعات آج کل بڑا پرموٹ ہو گئی اور اس قسم کی خرافات بڑی پرموٹ ہو گئی۔ بدعتی آدمی جب بدعت پر عمل کر رہا ہوتا ہے یا بدعتی عمل کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو گناہ سمجھ کے نہیں کر رہا ہوتا،
وَهُمْ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ گمان کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نیک عمل کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے بعض ائمہ نے یہ کہا ہے بدعتی آدمی کی توبہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ کی جاتی ہے کسی حرام کام سے، کسی برے کام سے. اچھے کام سے بھی کبھی کسی بندے نے توبہ کی ہے؟ بتائیں مجھے. تو بندہ ہے ایسا آپ کو ملتا ہو کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، آج سے میں نے نمازوں سے توبہ کر لی ہے، میں نے نمازیں نہیں پڑھنی. میں ذکر و اذکار کرتا تھا، میں توبہ کر لی ہے، میں نے ذکر و اذکار نہیں کرنا. کوئی بندہ ملے گا آپ کو؟ نہیں ملے گا. نیک کام سے کوئی بندہ توبہ نہیں کرتا. بدعتی آدمی کی توبہ اس لیے مشکل ہے کہ وہ جو برائی کر رہا ہے اس برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا، وہ تو اس کو نیکی سمجھ رہا ہے. لہٰذا یہ آدمی قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے کے اندر ہوگا. ساری زندگی بیچارہ یہاں پہ مال بھی خرچ کرتا رہا، ساری زندگی یہاں پہ جسمانی قوت اور طاقت بھی لگاتا رہا، ساری زندگی شاید خیر خواہی کی اپنی طرف سے کام بھی کرتا رہا، اور جب اللہ کے سامنے جائے گا اللہ کہیں گے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. یعنی قیامت کے دن بعد ایسے لوگ آئیں گے جو شکل سے نظر آ رہے ہوں گے انہوں نے بڑے کام کیے ہیں، بڑے اچھے اچھے کام کیے، لیکن کام کیسے کیے؟ اپنی مرضی کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے مطابق کام نہیں کیا. اللہ کہیں گے تسلا نارا حامیہ، ان کو اٹھاؤ اور دہکتی ہوئی جہنم کے ذمے لگا دو، اس میں پھینک دو. ہمارے یہاں ان کا کوئی اجر نہیں ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا، ولقائہ اور اللہ کی ملاقات کا. یاد رکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو جھٹلا دے، دوسرا یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کی ملاقات کو نہیں مانتا، یوم آخرت کے اس کے اوپر ایمان نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو ہم مسلمان مومن نہیں کہہ سکتے. مسلمان اور مومن آدمی وہ ہے جو اللہ پہ بھی ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی ملاقات کو بھی جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں جو ہماری آیتوں کو بھی نہیں مانتے اور ہماری ملاقات کو بھی نہیں مانتے. فحبطت، پس ختم ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فلا نقیم، ہم نہیں قائم کریں گے، لہم، ان کے لیے، القیامہ، قیامت کے دن، وزنن، کوئی میزان، کوئی ترازو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی میزان قائم نہیں کریں گے. یہاں پہ میزان کے حوالے سے میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں، اس کو نا آپ نے بڑی اچھی طرح سے ذہن میں بٹھانا ہے. میزان جو ہمارا ہے نا، یعنی دنیا کا جو ترازو ہے، یہ دنیا کا ترازو مثال کے طور پہ ہم نے یہاں پہ 1 kg رکھ دیا، وہاں یہاں پہ 2 kg رکھ دیا، تو یہ 2 kg والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. ہمارا جو میزان یا ترازو ہے نا وہ اتنا ہی بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا میزان یا ترازو ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میزان یا ترازو وہ انسان کے اعمال کی کوانٹٹی یعنی اس کی مقدار، اور کوالٹی یعنی اس کا معیار، دونوں چیزوں کو ناپتا ہے. اس دونوں کی مثال موجود ہے. نبی صاحب نے فرمایا قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لے کے آیا جائے گا جو بڑا موٹا تازہ ہوگا، جسمانی اعتبار سے بڑا وزنی ہوگا. اس کو جب ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. یعنی اس نے نیک عمل نہیں کیے، اس کے جسم کا وزن بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. یعنی انسان کا جو مقدار ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں، معیار ویلیو ہے. اس طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یعنی نبی صاحب دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود نے ایسے کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ گئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع نے دیکھا تو ان کی پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، تو مسکرانے لگ گئے کہ وہ دیکھو پتلی پتلی ٹانگوں والا کھجور پہ چڑھا ہوا ہے. آپس میں محبت تھی، یعنی خوش مزاجی تھی، آپس میں گپ شپ تھی، پیار تھا، محبت تھا، ایسی باتوں کو محسوس نہیں کیا جاتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کی ٹانگوں پہ ہنستے ہو، قیامت کے دن میزان یعنی ترازو کے اندر عبداللہ بن مسعود کی اگر ایک ٹانگوں کو رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے کے اندر احد پہاڑ کو رکھا جائے گا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگوں کا وزن اس احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا. تو ثابت کیا ہوا کہ اللہ کا ترازو انسان کا اعمال کی مقدار اور معیار، کوالٹی اور کوانٹٹی، دونوں چیزوں کو مد نظر رکھے گا. لہٰذا یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ میں نے عمل بڑے اچھے کیے، بہت زیادہ کیے، یحسبون انہم یحسنون صنعا، اپنی طرف سے خیر والے عمل کرتا رہا، اور کل کو جا کے پتہ چلے میزان کے اندر ان اعمال کی کوئی حیثیت اور وزن ہی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں ذالک، یہ جزاؤہم، ان کا بدلہ ہے جہنم جہنم، بما کفروا، اس وجہ سے جو انہوں نے کفر کیا، واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیا یا پکڑا، آیاتی، میری آیتوں کو، ورسولی، اور میرے رسولوں کو، ہزوا، مذاق اور ٹھٹھے کے لیے.
خوش گپی کے لیے، انہوں نے ان کے ساتھ صرف مسخرہ پن کیا، میری آیتوں کو بھی جھٹلا دیا اور انہوں نے میرے نبیوں کو بھی جھٹلایا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا اور انہوں نے عمل کیا، صالحات نیک، کانت ہے لہم ان کے لیے، یعنی قیامت کے دن ان کے لیے ہوگی جنات الفردوس، جنت الفردوس یعنی فردوس کے باغات ہوں گے، نزولاً مہمان نوازی کے طور پہ۔ تو اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا یعنی جنت الفردوس، جنت کے اندر نا مختلف کلاسز ہیں، اکانومی الگ ہے، بزنس الگ ہے، فرسٹ کلاس الگ ہے، سپر فرسٹ کلاس الگ ہے، 5 سٹار الگ ہے، 3 سٹار الگ ہے، 7 سٹار الگ ہے۔ دنیا کے اعتبار سے اگر بات کریں، اللہ نے جنت کے اندر بھی مختلف کلاسز بنائی ہیں، تو جنت کی جو سب سے ہائی کلاس ہے وہ الفردوس ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، یہ جنت کی سب سے اعلیٰ، اب سب سے اعلیٰ والی جگہ ہے۔ وفوق عرش الرحمن، اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے۔ ومنہ تفجر انہار الجنہ، اور اسی فردوس سے، وہاں سے یعنی جنت کے جو چشمے ہیں وہ پھوٹ رہے ہیں۔ تو اس لیے جنت الفردوس کا سوال ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، لا یبغون، نہیں وہ چاہیں گے، عنہا اس سے، حوالن الگ ہونا یا جگہ بدلنا۔ حول تحویل سے نکلا ہوا نا، ایک طرف سے دوسری طرف چلے جانا، حوالا یحول تحویلا سے نکلا ہوا حوالا، کہ وہ اس سے الگ ہونا یا دوسری طرف جانا کبھی بھی نہیں چاہیں گے، اہل جنت اس میں رہیں گے۔ اللہ کہتے ہیں قل، کہہ دیجئے، یہ بڑی مجھے مزے کی آیات لگتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، لو کان، اگر ہو جائے، البحر سمندر، مدادن سیاہی، اگر سمندر، یعنی کبھی غور کریں سمندر کو جا کے سیاہی کے طور پہ ذرا دیکھیں تو صحیح۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ سمندر سیاہی بن جائیں، لکلمات ربی، میرے رب کی کلمات لکھنے کے لیے اور اس کی تعریفات بیان کرنے کے لیے، لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائے گا، قبل، اس سے پہلے، ان تنفد، کہ ختم ہوں، کلمات ربی، میرے رب کے کلمات، یعنی میرے رب کی تعریفات، میرے رب کی کلمات، یعنی دنیا کے سارے درخت کاٹ کے کلمے بنا لی جائیں، دنیا میں جہاں جہاں پانی جس جس کیفیت کے اندر موجود ہے وہ پانی سارے کا سارا سیاہی بن جائے، ساری دنیا امڑ آئے، ساری مخلوقات امڑ آئیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ کی تعریفیں، اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی عزت اور جلال والے کلمات کو بیان کرنے لگ جائیں، یہ ساری کی ساری کلمیں ختم ہو جائیں گی، یہ سارے کے سارے جو چشمے، یہ دریا، یہ سمندر جو سیاہی کے طور پہ تھے یہ ختم ہو جائیں گے، میرے رب کی تعریفات کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے ولو جئنا، اگر آ جائے، بمثلی ہی، اسی کے مثل، مددن، سیاہی کی اور بھی چیزیں، جتنی مرضی سیاہی آ جائے، اللہ کے تعریف کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، انما، صرف، آنا، میں، بشر، انسان ہوں، مثلکم، تمہاری طرح کا، یوحا، وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، انما یہ کہ، الہکم، تمہارا الہ، الہ واحد، ایک الہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں، یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان یعنی بشر نہ ہوتے، کوئی اور مخلوق ہوتے، تو شاید مشرکین مکہ یہ کبھی سوال نہ کرتے، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس بات کا تقاضا وہ کر رہے تھے کہ اللہ نے اگر نبی بھیجنا تھا تو ہم میں سے نبی کیوں بھیجا، انسان ہی نبی کیوں بھیجا؟ تو اللہ نے جواب دیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے تھے وہ سارے کے سارے انسان بھیجے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے اور اس کے اوپر بہت سارے دلائل موجود ہیں، اور یہ سب سے بڑی دلیل، کوئی اور دلیل بھی نہ ہو تو قرآن کی آیت آپ کو کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کہتے ہیں اے ان کو بتا دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر، ایک انسان ہوں، ہاں اللہ نے میری طرف ایک وحی کی ہے، اور وحی کیا ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، فمن کان یرجو، جو کوئی توقع رکھتا ہے یا امید رکھتا ہے، لقاء ربہ، رب سے ملاقات کی، فلیعمل، پس چاہیے کہ وہ عمل کرے، عملا صالحا، نیک عمل، ولا یشرک، اور نہ وہ شریک ٹھہرائے، بعبادتی، اس کے بندوں سے۔ اب دوبارہ بات وہی آ گئی، بندوں میں نہیں ہے، بعبادتی نہیں، عبادت کرنے کے اعتبار سے، بعبادتی، اس کی عبادت میں، رب ہی، اپنے رب کی عبادت میں یا اس کی عبادت کرنے کے حوالے سے، احدن، کسی بھی ایک کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے حوالے سے کسی کو بھی شریک نہ بنائے۔ اب یاد رکھیں
عبادت کا مطلب سمجھ لیں تو ہمارا سارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ ہر وہ کلمہ جو ہم انسان اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ ہماری الحمدللہ سورۃ جو کہف تھی یہ اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد آگے ہم سورۃ الکہف کا ترجمہ پڑھ لینے کے بعد اب موضوعات اور اسباق پر غور کیجئے۔ یہ مکی صورت ہے، نہیں یہ سورۃ کہف کا یہاں پہ دوبارہ آ گیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک منٹ چلیں جی، یہ ہمارے پاس آ گئی سورہ مریم۔ سورہ مریم کا جو انشاءاللہ باذن اللہ اس کے موضوعات ہوں گے، وہ شاید میرے خیال سے سلائیڈ کے اندر کوئی تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی، غلطی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ باذن اللہ جو سورہ مریم کے موضوعات یا اس کے معاملات ہوں گے وہ میں انشاءاللہ آپ کو کل اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ انشاءاللہ باذن اللہ آپ کے گوش گزار کر دوں گا۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ سورہ مریم کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ مریم کے اندر اختصار کے ساتھ بھی اگر میں بتاؤں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے زکریا علیہ السلام کا، اس کے بعد یحییٰ، اس کے بعد مریم علیہ السلام کا جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے باقی جو جتنی بھی یعنی انبیاء کرام ہیں، جیسے موسیٰ ہو گئے، عیسیٰ ہو گئے، الیاس ہو گئے وغیرہ وغیرہ، ان کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا، اور آخر پہ جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر قیامت کے احوال کو بڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انسان کس حال میں لایا جائے گا، کس حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ عالم بمرادہ۔ فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے رحمت رحمت کا، ربک تیرے رب کی، عبدہ اس کے بندے پر، زکریا علیہ السلام، یعنی آپ کے پروردگار کی جو رحمت زکریا علیہ السلام پہ تھی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اذ نادا، جب انہوں نے پکارا، یہ باتیں ہم سورہ آل عمران کے اندر پڑھ کے آئے ہیں، اس لیے اختصار کے ساتھ انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے۔ اذ نادا، جب انہوں نے پکارا، ربہ اپنے رب کو، نداءن ایسی پکار کے ساتھ، خفیہ جو بڑی پست تھی، یعنی خفیہ کو آپ مختلف معنوں میں لے سکتے ہیں، آہستہ بھی معنوں میں لے سکتے ہیں، پست کے معنوں میں لے سکتے ہیں، یا ایسی پکار کے معنی میں لے سکتے ہیں جو بڑی اخلاص کے ساتھ اور بڑی عاجزی کے ساتھ کی جائے، اور انتہائی یکسوئی کے ساتھ کی جائے، اور انتہائی تنہائی کے اندر جا کے کی جائے، کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں کسی کو پتہ نہ چلے اور آپ کی بات ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے، کمال انداز کے ساتھ۔ ویسے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ باقی چیزیں تو نہیں جانتی، لیکن اس قدر یکسوئی کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً ایسی دعا کو لے کے اس کو قبول کر لیں، نداء خفیہ، بڑی آہستہ کے ساتھ۔ قالا، تو کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، انی بے شک مجھے، وہن العظم، یعنی وہن کا ہوتا ہے جیسے کمزور ہو جانا، وہن العظم، وہن کا مطلب ہوتا ہے یعنی انسان ایسا کمزور ہو جائے کہ اس کی ہڈیوں سے گودا ختم ہو جائے ایک طرح سے۔ وہن العظم، میری ہڈیاں بڑی کمزور ہو گئی ہیں، منی، مجھ سے، واشتعل، اور چمک اٹھا ہے، الرأس، سر، شیبن، بڑھاپے کی وجہ سے۔ اشتعال کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی چیز کو چمکانا، اس کو یعنی برانگیختہ کرنا، واضح کرنا۔ فرمایا واشتعل، اور یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ سفید بالوں کے ساتھ میرا سر چمک اٹھا ہے۔ ولم اکن، اور نہیں ہوں میں، بدعائک، تجھ سے مانگنے کے حوالے سے، ربی، اے میرے رب، شقیہ، مایوس، اللہ میں تجھ سے مانگنے کے حوالے سے مایوس یا محروم ہرگز نہیں ہوں۔ ایک امام صاحب کا یہاں پہ قول آپ کو بتاتا ہوں، وہ بتاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں کہ 20 سال ہو گئے اللہ سے ایک دعا مانگتے ہوئے، نہ تو وہ دعا پوری ہوتی ہے اور نہ میری امید ٹوٹتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسی بات! 20 سال، ایک دو دن کی بات نہیں ہے، 20 سال ہو گئے اللہ سے ایک حاجت مانگتے ہوئے، نہ تو وہ حاجت پوری ہو رہی ہے اور نہ اللہ سے امید ٹوٹ رہی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں، الموالیہ، اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے، من ورائی، جو میرے پیچھے ہیں، وکانت امراتی، اور ہے میری بیوی، عاقرن، بھانج، یعنی اپاہج ہے وہ، یعنی اس قابل نہیں ہے کہ بچہ پیدا کر سکے۔ فہب لی، پس دے دے مجھ کو، من لدن کا، اپنی طرف سے، ولین، کوئی اچھا وارث، کوئی اچھا ولی۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شاید زکریا علیہ السلام کو یہ ڈر تھا کہ پیچھے رشتہ دار ہوں گے، میں نے اتنا مال جمع کیا ہے، وہ سارے میرے رشتہ دار مال کھا جائیں گے، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ زکریا نبی تھے، نبیوں کی وراثت ان کی نبوت ہوتی ہے، ان کا علم ہوتا ہے، نبیوں کی وراثت کے اندر زمین جائیداد یہ جگہ نہیں جاتی، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، یعنی ان کی میراث ان کا علم ہوتا ہے۔
تو ذکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا مطلب اور رشتہ داروں کے حوالے سے جو تحفظ تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ معلومات جمع کیے، بلکہ میرے رشتہ داروں میں کوئی اتنا قابل نہیں ہے جو میری مسند پہ بیٹھ سکے، میرے Recording اس in علم کو، progress. میرے اس دین کو یہ آگے لے کے جا سکے، یہ ان کا مقصد تھا۔ پھر آگے کہنے لگے یارثنی، وہ وارث ہوگا میرا، و یارث اور وہ وارث ہوگا من آل یعقوب، یعقوب کی آل کا، وجعلہ اور بنا دے اس کو ربی اے میرے رب رضیہ، کیا مطلب اللہ اس کو پسندیدہ بنا دے، یا اللہ اس کو پسند کر لے اور پسندیدہ بنا دے۔ ایک ہی ٹائم میں اللہ سے معاملات کر رہے ہیں دعائیں مانگتے ہوئے، اپنی کمزوری پیش کر رہے ہیں، دعا چیک کریں ذرا آپ، اللہ تعالیٰ سے اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں، اگلے ہی لمحے رشتہ داروں کے حوالے سے بات پیش کر رہے ہیں، اگلے ہی لمحے اللہ سے بیٹا بھی مانگ رہے ہیں، اور اس سے ہی اگلے لمحے ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو تو پسند کر لینا، یعنی مطلب گویا کہ بیٹا ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں، ساری دعائیں ایک ہی جگہ پہ جمع کر لیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یا زکریہ، اللہ فرماتے ہیں یا زکریہ اے زکریہ، انا نبشرو کا، بے شک ہم تجھ کو خوشخبری دیتے ہیں، بغلام ایسے بچے کی، اسمہ یحییٰ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے، یعنی اللہ نے صرف بچے کی بشارت نہیں دی بلکہ نام بھی تجویز کر دیا۔ لم نجعل ہم نے نہیں بنایا لہو اس کے لیے من قبل اس سے پہلے سمیًا کوئی نام، یعنی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کوئی بھی انسان یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کوئی بھی انسان کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا، یہ پہلے شخص تھے، پہلے نبی تھے، پہلے انسان تھے جن کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ قالا تو کہا ربی اے میرے رب، انا یکون لی غلام، اچھا پہلے خود ہی دعا مانگی ہے، اب خود ہی حیرت کر رہے ہیں جب خوشخبری مل گئی، کہنے لگے ربی اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے لیے یہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے، وکانت امراتی عاقر، میری بیوی تو بھانج ہے، وہ تو بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتی، وقد بلغت اور مجھے پہنچ چکا ہے من الکبر بڑھاپا، عتیہ یعنی ایسا بڑھاپا جو حد درجے اوپر والا ہو چکا ہو، ایک ہوتا ہے بڑھاپے کی ابتدائی سٹیج، تو عتیہ نے آ کے ہمیں یہ بتایا کہ ایسا بڑھاپا جو بڑھاپا بھی اگلی عمر کو پہنچ چکا ہو، یعنی بڑی عمر والا بڑھاپا۔ قالا تو اللہ نے کہا کذالک اسی طرح سے ہوگا تیرے لیے، قال ربک، قالا تو کہا ربک تیرے رب پر، ہوا وہ علیہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے رب پر، علیہ یعنی مجھ پر، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ مجھ پر ہین بڑا آسان ہے، وقد خلقتک اور تحقیق میں نے تجھ کو پیدا کیا، من قبل اس سے پہلے، ولم تک شیئا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اوے بھائی کیا باتیں کر رہے ہو، تم کچھ نہیں تھے، یعنی تمہارے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں تھے، اور تم بھی اے زکریا تم بھی کچھ نہیں تھے، ہم نے تب تم کو پیدا کر دیا، اب تو تم بھی موجود ہو، تمہاری بیوی بھی موجود ہے، تو ان دو لوگوں کے درمیان سے بچے کو پیدا کرنا یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تو ہمارے لیے ہے ہی بڑا آسان، ہوا علیہ ہین، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے فرمایا قال رب اجعل لی، اب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اللہ جی میرے لیے کوئی نشانیاں بنا دیں، قال کہا ربی اے میرے رب اجعل لی آیا میرے لیے کوئی نشانی بنا دیں کہ میری بیوی کب حاملہ ہوگی، کب پریگننٹ ہوگی، کوئی نشانی تو ہو اس کی۔ قال تو اللہ کہتے ہیں آیتک تیری لیے نشانی ہے، اللہ تکلم الناس کہ تم نہیں کلام کرو گے لوگوں سے، ثلاث لیال سویہ 3 راتیں مسلسل، برابر 3 راتیں ظاہری طور پہ، اور مسلسل 3 راتیں تم لوگوں سے کلام نہیں کرو گے۔ فخر آجا پس وہ نکلے، اور یہی ہوا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ باوجود قوت گویائی کے ان کو بولنے نہیں دیا، یعنی ان کی زبان رک گئی، یا جو بھی مسئلہ پیش آیا، بہرحال زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے بات کرنا چاہتے تو اشارے کی مدد کے ساتھ بات کرتے، اور الگ ہو کے اپنے محراب کے اندر وہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فخر آجا پس وہ نکلے علی قومی اپنی قوم پر، من المحراب اپنے حجرے سے، فاوحا تو وحی کی الیہم ان کی طرف، ان سبحوا کہ وہ تسبیح بیان کریں، بکرۃ صبح کے وقت، وعشیہ اور شام کے وقت، یعنی صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ نے یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اب یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سن رشد کے اندر جانے کے بعد، یعنی 40 سال کے بعد ان کو نبوت عطا کی، تو اللہ فرماتے ہیں یا یحییٰ اے یحییٰ، خذ الکتاب پکڑ لو کتاب کو، بقوت قوت کے ساتھ، کتاب کو پکڑنا قوت کے ساتھ یہ ہے کہ بس ایسے پکڑ لو زوردار طریقے سے، یہ قرآن مجید کو میں نے زور سے پکڑ لیا، سینے سے لگا لیا، یہ مطلب ہے نہیں، اس کے احکامات کے اوپر سختی کے ساتھ عمل درآمد کرنا ہے۔ وآتیناہ اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے دیا اس کو الحکمہ
یعنی حکمت صبی یا چھوٹی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی بچپن کے اندر یا چھوٹی عمر کے اندر یا ٹین ایج کے اندر ہی یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی حکمت اور دانائی اور بڑی یعنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اور تفقہ فی الدین کے ساتھ نوازا تھا. پھر آگے اللہ کہتے ہیں وحنانن، فرمایا کہ وحنانن، اور ہم نے شفقت بھی دی، یعنی ہم نے اپنی مہربانی. حنان یہ اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی محبت سے نکلا ہوا. وحنانن من لدنا، اور ہم نے مہربانی بھی دی ان کو من لدنا اپنی طرف سے، وزکاتن، اور ہم نے ان کو پاک باز بنایا، وکان تقیہ، اور وہ بڑے متقی تھے، وبرن، اور وہ یعنی نیکی کرتے، بوالدیہ وبرن، اور انہوں نے نیکی کی، بوالدیہ اپنے والدین کے ساتھ، ولم یکن، اور وہ نہیں تھے، جبارن جابر قسم کے، یعنی جابر مطلب ہوتا ہے سخت طبیعت، عصی یا نافرمان. نہ تو وہ جابر قسم کے تھے، روح گردانی کرنے والے تھے، سخت قسم کے تھے، اور نہ ہی وہ نافرمانی کرنے والے تھے. فرمایا وسلام، اور سلامتی ہو علیہ اس پر، یوم جس دن ولیدہ وہ پیدا کیے گئے، و یوم اور جس دن یموت وہ فوت ہوں گے، فوت ہوئے، و یوم اور جس دن یبعث وہ اٹھائے جائیں گے، حیًّا زندہ کر کے. تو جس دن یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر سلام کی برکھا برسائی ہے. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قصہ ہے اس کو بیان کرنے جا رہے ہیں. فرمایا وذکر فی الکتاب مریم، وذکر اور ذکر کیجئے، فی الکتاب کتاب کے اندر، مریم کا، اذن تبذت، اذن تبذت جب وہ الگ تھلگ ہو گئیں. اذن تبذت کا مطلب ہوتا ہے کہ یکسو ہو جانا، الگ ہو جانا. جب وہ الگ تھلگ ہو گئیں یا الگ ہو گئیں، من اہلیہا اپنے اہل سے، مکانن ایک ایسی جگہ کی طرف، شرقیہ جو مشرقی طرف تھا. تو کہا یہ جاتا ہے، اللہ عالم، بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام نا شرم، حیا اور پاک بازی اور عفت کے اعتبار سے باقی خواتین سے بڑی مختلف تھیں، کہ جیسے ہی وہ سن بلوغت کو پہنچی ہیں انہوں نے فوراً اپنے آپ کو الگ کر لیا باقی سب قسم کے مردوں سے اور عورتوں سے الگ. اور بعض نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جس جگہ پہ وہ تھیں اسی جگہ پہ انہوں نے پردہ لگا کے سب سے علیحدگی اختیار کر لی، اللہ کا ذکر کرنے والی ہو گئی. اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ شاید یہ اس وقت ہوا کہ جب وہ حاملہ ہو گئیں اس وقت ہوا، لیکن یہ بات بہرحال بعید از قیاس لگتی ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فتخذت، انہوں نے اختیار کر لیا، من دونہم ان سے، حجابن یعنی ان کے علاوہ یا ان لوگوں سے، حجابن پردہ، یعنی لوگوں سے انہوں نے پردہ اختیار کر لیا. جب انہوں نے پردہ اختیار کر لیا تو اللہ کہتے ہیں فارسلنا، ہم نے بھیجا، الیہا اس کی طرف، روحنا اپنی روح کو، یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو، فتمثل لہا تو وہ شکل میں آئے اس کے پاس، بشرن ایک آدمی کی، سویہ برابر، یعنی مکمل خوبصورت قسم کے مرد کی شکل میں وہ ان کے پاس آئے. کیونکہ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت سمجھ لیں آپ کہ جب فرشتے اللہ کے نیک بندوں کے پاس یا انبیاء کرام کے پاس آتے ہیں تو بشر کی شکل میں آتے ہیں اور خوبصورت بشر کی شکل میں آتے ہیں. جب یہ ان کے پاس آئے نا تو قالت، انہوں نے کہا، انی اعوذ بالرحمن، میں پناہ چاہتی ہوں رحمان کی، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، من کا تجھ سے، ان کنتا اگر تو ہے، تقیہ نیک اور تقوی اختیار کرنے والا. یعنی کیا بات ہے کہ تنہائی کے اندر میں یہاں پہ ہوں اور ابھی نئی نئی ماشاءاللہ وہ جوانی کو چڑھی ہیں، اور یہ ایک مرد آ گیا جو خوبصورت بھی ہے، قبر اس سے کہ کوئی ایک طرف مائل ہو، ایسے ہو، یا ذہن کے اندر کوئی خیال آئے یا اس کا کوئی خیال آئے، فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا، انی جیسے انہوں نے کہا تھا معاذ اللہ انہ ربی احسن مسوائی، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. تو نیک آدمی کیا ہوتا ہے، جب اس کو صرف یہ والی برائی نہیں، کوئی بھی برائی کی طرف اگر اس کا قدم بڑھنا شروع ہو تو وہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے اس برائی کے عمل سے بچا لے. یہ انسان اور اچھے مومن کا رویہ ہونا چاہیے. بہرحال قالت، انہوں نے کہا، یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب وہ بھانپ گئے، دیکھا کہ شاید، اور الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ جس سختی کے ساتھ یا جس ماحول میں انہوں نے یہ الفاظ اختیار کیے، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر ان کا وہ اشکال اور جو ان کے پاس بات ذہن میں آ رہی تھی اس کو دور کرنا چاہا. کہنے لگے انما صرف آنا میں رسول ربی کا، تیرے رب کی طرف سے قاصد ہوں، لِأَهَبَ کہ میں دوں، لاکی تجھ کو، غلامن ایک ایسا بچہ، زکیہ جو بڑا پاکیزہ ہو. اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں،
ایسی بات نہیں ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دے دیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے یہ معاملہ کروایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق یعنی فرشتوں کو جس کام پہ جیسے چاہے وہ معمور کر لے، جس طرح سے چاہے ان سے کام لے لے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بچہ دے رہے تھے، یا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مشکل کشا ہو گئے، یا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ دے سکتے ہیں، یا ان کو دیکھتے ہوئے فرشتوں سے حاجت روائی اور مشکل کشائی مانگنا شروع کر دی جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ اس کے بعد آگے قالت، انہوں نے کہا، انا یکون، کیسے ہوگا، لی میرے لیے، غلام بچہ، ولم یمسسنی، مجھے تو نہیں چھوا، بشرن کسی انسان نے، ولم اکو، اور نہیں ہوں میں، بغین بغاوت کرنے والی، یعنی نہ تو میں نے جائز ذرائع سے کسی انسان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کیے ہیں، اور نہ ہی ناجائز ذرائع کے ساتھ میں نے کسی آدمی کو اپنے پاس آنے دیے ہے۔ دونوں صورتوں میں جو کسی خاتون کو حاملہ کر سکتی ہیں، دو ہی صورتیں ہیں، یعنی یا حرام راستہ ہے یا حلال راستہ۔ نہ تو میں نے حلال راستے کے ساتھ یہ کام کیا، میری شادی نہیں ہوئی، اور نہ میں نے حرام راستے کے ساتھ کوئی ایسا ارتکاب کیا ہے، تو میرے لیے بچہ کیسے ہو جائے گا؟ جبریل علیہ السلام اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، قال، کہا، کذالکی، اسی طرح سے ہوگا، قال ربکی، قال کہا، ربکی، تیرا رب، ہوا وہ، علیہ مجھ پر ہے، حین آسان، یعنی تمہارا رب، تمہارے رب کا یہ کہنا ہے کہ یہ میرے لیے بڑا آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ، اور البتہ ہم ضرور بضرور بنا دیں گے اس کے لیے، آیتن، نشانی، یعنی اس بچے کو ہم نشانی بنا دیں گے، للناس، لوگوں کے لیے، ورحمتن، اور وہ رحمت ہوگا، منا، ہماری طرف سے، وہ بچہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا، اور وہ لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی بڑی نشانی تھے کہ آپ مردے کو زندہ کر رہے ہیں، آپ کوڑی کو ہاتھ لگا رہے ہیں وہ ٹھیک ہو رہا ہے، آپ اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں تو وہ اندھا ٹھیک ہو رہا ہے، گویا کہ اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں، وَكَانَ، اور ہے، امرن، یہ معاملہ، مقضیہ، طے شدہ، یہ معاملہ ہونے والا ہے، یہ معاملہ طے شدہ ہے، لہٰذا اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا، فَحَمَلَتْهُ، وہ حاملہ ہو گئیں، فَانْتَبَذَتْ، اس کے بعد دوبارہ کیا ہوا، پس وہ چلی گئی، بھی اس کے ساتھ، مکانن، ایسی جگہ پر، قضیہ، جو دور تھا، قصیہ، یعنی اب یہ دوسری بار، پہلے گھر میں پردہ کیا یا جس طرح سے بھی تھا اس کو علیحدگی اختیار کی، اور اب یہ بات ہو گئی کہ جب وہ حاملہ ہو گئی تو اب وہاں پہ تو نہیں رہ سکتی تھی ان کے سامنے، لوگوں کے سامنے، لہٰذا پیٹ میں اس بچے کو اٹھایا اور دور ایک جگہ پہ جا کے اپنا وقت گزارنے کے لیے چلی گئیں مریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، فَأَجَاءَهَا، جب آیا اس کو، المخاض، مخاض کا مطلب عربی زبان کے اندر ہوتا ہے یعنی ولادت سے پہلے آنے والی جو درد یا پین ہوتی ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے، اس کو مخاض کہا جاتا ہے، درد ذیل بھی اس کو اردو زبان کے اندر کہا جاتا ہے۔ فرمایا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، جب اس کو یہ تکلیف پہنچی، یہ پریشانی آئی، تو وہ اٹھیں، إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو کھجور کے تنے کی طرف چلی گئیں۔ کھجور کا ایک بہت بڑا تنا تھا، وہاں پہ کھجور موجود تھی، جو جگہ تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی، آگے جا کے انشاءاللہ باذن اللہ اس حوالے سے باتیں آ رہی ہیں، اس کھجور کے تنے کی طرف چلے گی، تو قالت، کہنے لگی، یا لیتنی، کاش، متو، میں مر جاتی، قبل ھذا، اس سے پہلے، وکنتو، اور میں ہو جاتی، نسیم منسیہ، بھولی بسری، یعنی ایسی میں بچی بن جاتی کہ جس کو لوگ بھول جاتے، میں ختم ہو جاتی۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے ان کو اس تکلیف کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی، تکلیف کی وجہ سے یہ بات نہیں کی، اور خواتین اس تکلیف کو خوشی کے ساتھ برداشت کرتی ہیں، کوئی خاتون اس تکلیف کے اندر اپنے لیے موت طلب نہیں کرتی، بلکہ یہ تکلیف وہ تھی جو ان کے ذہن کے اندر اس وقت موجود تھی کہ اب یہ بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کو اٹھاؤں گی، اس کو لوگوں کے پاس لے کے جاؤں گی، ان کے رویے کیسے ہوں گے، ان کی باتیں کیسی ہوں گی، ان کی آنکھوں کے نشتر اور ان کی آنکھوں کے تیر مجھے کیسے چیر رہے ہوں گے، یہ وہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ تو اس لیے یہ اس کی طرف ہے، اعتبار ما یکون ہے، جو ہونے جا رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی تھی، کاش کہ میں اس بچے کو پیدا کرنے سے پہلے مر جاتی اور ختم ہو جاتی اور میں بھولی بسری ہو جاتی، لوگ مجھے جانتے ہی نہ، میں گمنام ہو جاتی۔ فناداہا، تو اللہ فرماتے ہیں، فناداہا، پس اسے آواز دی، فناداہا، پس اسے آواز دی، من تحتیہا، اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی، او ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، غم کھانے کی ضرورت نہیں، قد جعل، تحقیق بنا دیا، ربکی، تیرے رب نے، تحت کی، تیرے نیچے، سریہ، بڑا خوبصورت چشمہ۔
اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے نیک لوگوں کے اوپر کہ دل برداشتہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا پہلے بھی کہ جو معجزات ہوتے ہیں نا، معجزات کا ایک مطلب تو نبی کی حقانیت کو بیان کرنا ہوتا ہے، اور معجزے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نبی کے دل کو ٹھہرا دیا جائے، پریشان نہ ہو. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروایا گیا، یہ معراج 10 نبوی کے بعد ہوا ہے. جب شیب ابی طالب سے واپس آئے، خدیجہ بھی فوت ہو گئی، ابو طالب بھی فوت ہو گئے، بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آؤ تمہاری ملاقات کرواتے ہیں. انبیاء سے امامت کروائی، براق پہ بٹھا کے ساتوں آسمانوں کے اوپر لے گئے، سدرۃ المنتہا پہ لے گئے، وہاں پہ ایسے درخت دکھائے جو درخت سونے کے تھے، اور ان کے اوپر سونے کے نہیں تھے، درخت تھا بڑا سا، میرے ذہن سے نکل گیا، اس کے اوپر سونے کی تتلیاں بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ تتلیاں اڑ رہی تھیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں دکھانا، یہ معجزہ دکھانا، یہ کیا تھا؟ دل کو ٹھہرانا تھا. اور تھوڑا صبر کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا؟ نیچے سے آواز دی اور کہا او نیچے تو دیکھو، چشمہ نکل آیا. اب ایسی کیفیت میں اگر آپ خود دیکھیں کہ اچانک ایک چشمہ نظر آئے انسان کو اس کیفیت کے اندر، تو ایک وقت میں تو اس کو تکلیف بھول جائے گی. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ اللہ کی کرامت کہاں سے آ گئی؟ یہ اللہ کا معجزہ کہاں سے آ گیا؟ اس سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو ٹھہرانے کے لیے کیا کہا؟ فرمایا وہزی، اور ہلا. اب آپ دیکھیں ایک حاملہ خاتون ہے، درد ذی کی کیفیت ہے، اور اس کو کہا جائے کہ تم کھجور کے تنے کو ہلاؤ، تو وہ ہل سکے گا کھجور کا تنا؟ بتائیں ذرا مجھے، نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اللہ کہتے ہیں وہزی، اس کو ہلاؤ، یعنی مطلب کیا؟ کوشش کرو. وہزی، اور ہلا، الی کی، اپنی طرف، بجذع النخلہ، کھجور کے اس تنے کو. کھجور کا تنا بڑا مضبوط ہوتا ہے. تساقط، تو وہ گرے گی، علی کی، تیرے اوپر، رطبن، یعنی تازہ، جنیہ، یعنی تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں. تازہ رطب کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. رطب صاحب آپ لوگ جانتے ہیں جو عرب میں رہنے والے ہو کہ رطب کھجور اس کھجور کو کہا جاتا ہے جو بڑی تازہ اور فوری طور پہ پکی ہوئی کھجور مارکیٹ کے اندر آ جائے، اور وہ نرم ہوتی ہے، زیادہ دیر رہتی نہیں ہے. وہ آپ نے کھا لی تو کھا لی، وگرنہ وہ ختم ہو جاتی ہے. رطبن جنیہ. اللہ کہتے ہیں اب یہ کیفیت تھوڑا تصور میں جا کے دیکھیں. نیچے نہر بہہ رہی ہے، چشمہ بہنا شروع ہو گیا، اور یہ کھجور کے تنے کے پاس کھڑی ہیں، کھجور کے تنے کو پکڑا ہے. بیچاری مطلب ایک بالکل نوجوان ینگ خاتون جو حاملہ بھی ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، کیا اس کو کھجور کے تنے کو ہلائے گی؟ اس نے کوشش کرنی ہے، ایسی ہلکی سی کوشش کی، اللہ نے کھجور کا پورا تنا ہلوا دیا، اور اوپر سے ان کے اوپر تر و تازہ کھجوروں کی بارش شروع کروا دی. تو یہ وہ کیفیت تھی کہ اس کیفیت کے اندر اور اس کرامت کے ساتھ یا اس معجزے کے ساتھ ان کے دل کو ٹھہرانا مقصود تھا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ باذن اللہ کل یہیں سے اپنے یہ واقعہ جو ہے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آگے شروع کریں گے کہ وہ کس طرح سے اپنی قوم کے پاس آئیں اور انہوں نے کیا کیا معاملات کیے، اور باقی انبیاء کرام کے حوالے سے بھی بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.